أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على السلام محمد وعلى عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور امید ہے کہ سب انشاءاللہ محکم اور پکے اور مضبوط ارادے کے ساتھ آئے ہیں۔ جی انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے، بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ، بہت آسان ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے جی میں ہمیشہ یہ ہر ایک سے کہتا ہوں اس بارے میں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو نگیٹیوٹی پھیلائیں اور آپ سے کہیں کہ فارسی سیکھ کے تم کیا کرو گے، جی تو آپ کو کیا ایران جانا ہے؟ تو یہ تنگ نظری ہوتی ہے، جن کی نگاہیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ لوگ اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جب اور کسی لینگویج کی باری آتی ہے خاص کر کے انگلش کی تو خوب قصیدے اور فضائل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فائدہ وہ فائدہ، جبکہ انگلش کا کتنا فائدہ، صرف آپ کو انگریزی بولنے سے دوسرے ملکوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، باقی انگلش میں آپ کو کوئی چیز خاص کتابیں ملیں گی نہیں، جی اس کے جی علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ ہم دین مسلمان ہیں، اسلام ہمارا جی عرب میں ہوا آیا اور ہر چیز اکثر ہماری عربی میں ہے، لیکن کیونکہ فارسی علماء نے اتنا کام کیا ہے کہ اب عربی سے زیادہ کام ہمارا اس ٹائم، بھلے ہی ہماری مین کتابیں اور اصل کتابیں عربک میں ہیں، لیکن فارسی زبان علماء اور مجتہدین نے اتنا کام کیا ہے کہ صادق صاحب آپ کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، مائک جب میں کہوں تبھی آن کریں گے، جی تو اتنا کام کیا ہے کہ اس ٹائم فارسی کو اسلام کی دوسری زبان کہتے ہیں، اسلام کی دوسری زبان عربک کے بعد، لیکن اس اعتبار سے عربک سے یہ آگے نکل جاتی ہے کیونکہ اس میں لکھی ہوئی کتابیں ہماری دین کی زیادہ ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ کیونکہ عربک گرامر اور عربک لینگویج ہارڈ ہے بہت، ہر ایک نہیں سیکھ پاتا یا سیکھ پاتا ہے تو وہ اس طرح سے نہیں سمجھ پاتا، اس لیے مین کتابیں جو ہیں ان کو وہ پڑھ نہیں پاتا، لیکن کیونکہ فارسی زبان آسان ہے، اس کا سیکھنا بھی آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر کتاب فارسی میں آپ کو اصل کتابیں جو ہیں وہ اس کی لکھی ہوئی فارسی میں بھی مل جائیں گی اور فارسی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، اس لیے فارسی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، لہذا فارسی کو یہ سمجھ کے مت سیکھیے گا کہ مجھے ایران جانا ہے تو کام آئے گی، یا میں کسی ایرانی سے بات کروں گی یا کروں گا تو بات یعنی فائدہ ہوگا، نہیں، ایسا سمجھ کے کبھی مت سیکھنا فارسی کو ایک دین کی زبان سوچ کے سیکھنا کہ دین کی زبان ہے اس ٹائم، کیونکہ مجھے ہر چیز کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے کہ مجھے کوئی چیز مسئلہ آیا پیش اور مجھے پتہ نہیں ہے، تو اردو میں اتنا کام ہوا نہیں ہے، اور ہوا بھی ہے ٹرانسلیٹ ہوا بھی ہے تو اس میں اتنا بھروسہ نہیں ہے، بعض جگہ تو اپنے ہاں تو پھر تھوڑا بہت بھروسہ ہوتا ہے، لیکن اور جگہ پر امانت داری سے کام نہیں لیا جاتا، مین کتابوں میں بات کچھ اور ہے، ٹرانسلیٹ جب ہوتا ہے تو اس میں کچھ اور بات کو گھما دیا جاتا ہے، تو امانت داری کا خیال نہیں کیا جاتا، لہذا ہم اس زبان کو اس لیے سیکھیں گے تاکہ ہم اصل باتوں کا مطالعہ کر سکیں، اور اگر ہمیں فارسی جب آ جاتی ہے تو آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کتنے علماء کے جواب اس پہ مل جائیں گے، آپ کو پھر فارسی اگر آتی ہے تو آپ کو سارے جوابات ساری باتیں آپ کو آپ کے گھر بیٹھے ہوئے مل جائیں گی، ٹھیک ہے، اس لیے اگر کوئی آپ سے کہے بھی فارسی سیکھ کے کیا کرو گے یا کیا کرو گی
تمہیں کیا ایران جانا ہے یا کیا ہو جائے گا، نہیں، وہ نگیٹیوٹی پھیلانے والوں کے اوپر بھروسہ نہ کیجیے گا، ان پہ توجہ نہ کیجیے گا۔ زبان اس لیے سیکھنا، لڑکا ہے تو اس لیے سیکھے کہ میں دین پڑھوں گا، اسٹڈی کروں گا، اپنی اصلاح، لوگوں کے سوالات کے جواب اپنا، یہ لڑکی ہیں تو وہ اس لیے کہ کیونکہ مجھے نسل کا امانت دار بنایا گیا ہے، مجھے نسل تربیت کرنی ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، ایک نسل کو پرورش دینا ہے، اس کے لیے دینداری ہونا ضروری ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے لوگ اصل دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لہذا کیونکہ اصل دین مجھے اس زبان کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، معلومات ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کو سیکھ کے آپ کو ہر چیز مل جائے گی، اولاد کی تربیت کے لیے کتابیں مل جائیں گی فارسی میں، ہر اعتبار سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کروں گی تو کیا ہوگا، کیسے کروں گی تو کیسے رہے گا، یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی، یہ ساری باتیں۔ لہذا اس کو کیا سیکھنا ہے آپ کو؟ دین کی زبان سمجھ کے، اس لیے سیکھنا ہے کہ مجھے دین پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ انا فاطمہ، جی سر۔ جی فاطمہ، آفرین سے، ٹھیک ہے۔ جی آغا۔ جی لہذا آغا۔ کیونکہ یہ ہم فارسی، میں نے پہلے بھی کہتا ہوں جو اوروں سے بھی، جو فارسی جسے بھی شروع کراتا ہوں، اگر یہ دیکھا جائے تو بالکل ابتدا سے یہ چھٹا بیچ شروع ہو رہا ہے کچھ سالوں میں، وہ الگ بات ہے کہ آخر تک پہنچتے پہنچتے آگے کل میسج آیا تھا گروپ میں کہ وہ پاکستانی لیفٹ کرتے جائے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ لہذا ہم فارسی سیکھنا، میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز میں تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اس میں بھی آپ کو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، دینی یہ پڑنی ہے کہ آپ لوگ جیسا میں کہوں ویسے کرتے جائیے۔ 15 دن کے تک مجھے دیجیے، 15 دن تک کوئی ہمت نہ ہارے اور نہ کوئی کلاس چھوڑے، 15 دن تک، یعنی 15 ریکارڈنگ تک کوئی کلاس نہ چھوڑے گا، جی کوئی نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ 15 دن میں اگر اچھی خاصی نہ آ جائے، خیریت اپنا انٹروڈیوس کرانا، کچھ بتانا اتنی نہ آ جائے تو بے شک چھوڑ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے معلوم ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جوائن بھی ہوں، وہ بتائیں گے کہ میں نے جب بھی 15 دن کا جس ہر ایک سے وعدہ کیا، 15 دن بعد میں نے پوچھا ضرور ہے کہ بتائیے پہلے کیسا رہا 15 دن۔ 15 دن کے بعد کیا آپ ہر بیچ کی ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھیے گا کتنا اچھا بولتے ہوئے دکھ جائیں گے آپ کو۔ لہٰذا آپ میں سے کوئی بھی ہمت نہیں ہارے گا۔ 15 ریکارڈنگ کے بعد میں آپ سے خود یاد رہتا ہے مجھے، اس لیے میں پوچھتا ضرور ہوں۔ 15 دن تک آپ کوئی نہیں چھوڑے گا، کوئی لیٹ نہیں آئے گا، روز آئیں گے۔ جمعرات جمعہ چھٹی رہے گی، سیٹرڈے ٹو ویڈنسڈے کلاس رہے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ٹائم سے اپنے 5-10 منٹ پہلے ہی جوائن کیجیے گا تاکہ جو آن ٹائم کلاس شروع ہو سکے اور ٹائم پہ ختم ہو سکے۔ میں جیسا جیسا کرتا رہوں، آپ کو کرنا یہ ہے کہ دیکھیے، پہلی میں اوروں سے بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں، کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے سب سے پہلے شرم ہٹانی پڑتی ہے۔ وہ جو شرم ہے نا، شرم ایسی شرم نہیں، وہ جو چھیپنا جسے کہتے ہیں، اس کو بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے۔ جو چھیپتا ہے وہ کبھی کچھ نہیں سیکھ سکتا، نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ جو شرماتا ہے، چھیپتا ہے، وہ کبھی کسی فیلڈ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، نہیں بڑھتا جی۔ لہذا گھر میں باہر کون ہنسے گا، کون کیا کہے گا، گھر میں جب میں ان چیز آن چیز کروں گی تو مجھ پہ گھر والے ہنسیں گے، میرا بھائی مذاق بنائے گا، امی ہنسے گی، کیا چیچی پی پی کرتے پھر رہی ہو یا کرتے پھر رہے ہو، یا کلاس میں اگر ہو سکتا ہے بائی چانس کوئی غلطی کر دیتا ہے، سب سے زیادہ خطرناک یہی ہوتا ہے۔ میں آپ سے سب سے گزارش ہے، کیونکہ یہاں آپ سب نئے ہیں، سب سیکھنے والے ہیں، کوئی پڑھا پڑھایا پیدا نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہاں پہ نہ تو کوئی ہنسے گا کسی کی غلطی پہ اور نہ ہی ہنسنے والی ایموجی بھیجے گا، نہ ہی ہنسنے والی ایموجی سینڈ کرے گا جب کسی سے کوئی غلطی ہو۔ اس لیے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی ہنستا ہے تو اس کی ہمت ٹوٹتی ہے، اس کی ہمت ٹوٹتی ہے۔ کبھی اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھنا کہ اگر ہم غلطی کرتے اور ہمیں ٹوکا جاتا اور کوئی ہنستا تو کتنی ہمت ٹوٹتی ہے۔ یہ تو اس طرف سے ہو گیا۔ اور ان لوگوں سے بھی گزارش ہے، اگر بائی چانس کوئی ہنس بھی جائے تو ہنسنے کی کسی کی پرواہ مت کیجیے گا، جی، کیونکہ اگر اس کے ہنسنے پہ آپ نے اپنا دل چھوٹا کیا اور امید ہاری تو کسی کا نقصان نہیں کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ اور جو لوگ ان چیزوں سے توجہ ہٹا دیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔
جی ہمیشہ جو لوگوں کی باتوں پہ یہ ہنسے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اس پہ دھیان دیتا رہ گیا، وہ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ورنہ موقع تو آئے گا کہ نئی چیز سیکھ رہے ہیں اور پبلک جو اس چیز میں نہیں ہے وہ آپ کی مذاق تو بنائے گی، آپ کے گھر تک میں بنائیں گے۔ جب آپ گھر میں ریکارڈنگ میں بولیں گے ان چیز آن چیز، یا مجھ سے فارسی میں یا کسی سے بولیں گے تو کہیں گے چیچی میمی کرتے پھر رہے ہو، دیکھو ہنسیں گے۔ ہو سکتا ہے بہنیں ہنسیں، بھائی ہنسیں، بھائی تو ضرور ہنسیں گے کیونکہ وہ بہنوں کو ستاتے بہت ہیں جی۔ تو ان کی اگر آپ نے پرواہ کی اور دل پہ لیا، مائنڈ کیا، تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی اور اگر ان پہ توجہ کیا ہنس رہے ہیں ہنسنے دو جی۔ ایسا اگر آپ نے مائنڈ بنا لیا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اور دنیا کی ہر فیلڈ میں، یہ نہیں کہ میں ایک ہی فارسی کی بات کر رہا ہوں، ہر فیلڈ میں جو بھی لوگوں کی باتوں پہ توجہ دیتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جی۔ کبھی بھی چھیپنا نہیں ہے، چھیپنا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے۔ کیا بولا میں نے؟ چھیپنا نہیں ہے اور شرمانا نہیں ہے۔ شرمانا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کون کیا کہہ رہا ہے، ہنس رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، ہمیں اپنا لگن سے لگانا ہے۔ یہی لوگ جو آپ کو ابھی آپ کے اوپر ہنسیں گے جی، وہی جو آپ کی مذاق بنائیں گے غلطی کرنے پہ یا ویسے عجیب سی نئی نئی جب شروعات ہوگی، وہی لوگ جب مہینہ 20 دن یا کچھ دن بعد آپ کو آ جائے گی تب وہ کہیں گے یار دیکھو کتنا اچھا سیکھ لیا اس نے، یہ دیکھو آگے بڑھ گیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہی لوگ یہی لوگ پھر آپ کو تعریف کریں گے، ٹھیک ہے جی چلیے ہم انشاءاللہ، کیونکہ یہ کتاب پہلی کتاب ہے، کون سی کتاب کا دیکھیے، کتاب کو مت دیکھیے گا، یہ تو بہت معمولی سی کتاب ہے، بہت آسان کتاب ہے، اس میں تو ورڈز میننگ ہی تو یاد کرنے ہیں، ایسا اس پہ توجہ مت دیجیے گا۔ میں جو کراؤں گا اس پہ توجہ دیجیے گا، میں جو کراؤں گا اس پہ توجہ دیجیے گا۔ کاپی اور پینسل ساتھ لے کے بیٹھنا ہے روز، کاپی اور پینسل روز ساتھ لے کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جی جو میں کہوں اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب اول، کتاب اول، دیکھیے کتاب اس کی مقدمہ کے نام سے ہے، اسی کی کتاب مقدمہ کے نام سے ہے، اور ایک کتاب اول کے نام سے ہے، کتاب اول۔ مقدمے میں 1 سے لے کے 9 درس تک ہے، مقدمے میں بولیے 1 سے لے کے 9 درس تک، اور کتاب اول میں 9 سے لے کے 20 درس۔ ہم کتاب اول سے شروع کریں گے جی۔ کتاب کہاں پر ہے، ملے گی؟ کتاب میں PDF سینڈ کروں گا، ٹھیک ہے، کتاب میں انشاءاللہ سینڈ کروں گا، آپ اس سے مطمئن رہیے۔ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ 1 سے 9 تک وہی ہے جو یہاں سے 9 سے 20 تک ہے، 1 سے 9 درس تک وہی ہے جو یہاں 9 سے 20 تک ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں 1 سے 9 تک درس میں صرف تصویریں ہیں، تصویروں کا نام نہیں ہے، صرف تصویریں ہیں، تصویروں کا نام نہیں ہے، تصویروں سے پریکٹس کرنی ہے۔ اب اگر آپ لوگ یہاں سامنے حاضر ہوتے، میں پروجیکٹر لگاتا، پروجیکٹر پہ دکھا کے آپ سے پریکٹس کراتا، نام نہ ہوتا، بس ایسی پریکٹس کراتا، ان چیز آن چیز ڈنڈا پکڑ کے، تب تو وہ مقدمہ پڑھانا بہتر ہے۔ لیکن اس طریقے سے کتاب اول، کیونکہ چیزوں کے نام یہاں لکھوانے ہی پڑیں گے، مجھے لکھوانے پڑیں گے، تو وہ یہاں سے لے کے یہاں تک، الف سے لے کے یا تک الفابیٹ ہوں گے، ان سے آنے والے فارسی کے ورڈز لکھوائیں گے۔ اس کتاب میں صرف اتنا بتایا ہے اور تھوڑی سی معلومات، لیکن میں آپ کو اس کتاب میں 2 کتاب کا اول اور دوم کتاب کی دوسری کتاب حد کی حد تک کی بھی چیزیں پڑھا دوں گا، ٹھیک ہے نہیں؟ لہذا پہلی کتاب بہت زیادہ اہم ہے، اور شروع کا 1 مہینہ بہت زیادہ اہم ہے، لہذا کوئی بھی اب یہ مت سوچیے گا کہ جب میں آپ کو کتاب اول PDF سینڈ کروں کہ مولانا اس میں تو 9ویں درس سے شروع ہے، اس میں تو 9ویں درس سے شروع ہے، 1 سے 9 تک ہمارا مس ہو جائے گا۔ کیا 1 سے 9 تک وہی ہے جو 9 سے 20 تک ہے، بس تصویریں ہیں اس میں، اور اس میں تصویریں اس کا نام کے ساتھ تصویریں ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آقا۔ جی ہم کتاب اول پڑھیں گے، میں کچھ ورڈز لکھوا رہا ہوں، آپ کا کام یہ ہے
اب سے لے کے نیکسٹ کل اگلی کلاس تک جی گھر میں جو چیز کا نام یاد نہ بھی ہو فارسی میں، آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچن میں جا رہی ہیں تو جھاڑو لگا رہی ہیں تو برتن دھو رہی ہیں تو یا لڑکے بازار جا رہے ہیں تو یہی پریکٹس کرتے رہنی ہے اور بول کے کرنی ہے، ذہن میں نہیں کرنی ہے، کیونکہ ذہن میں صرف ذہن میں سمجھ آ سکتا ہے اور ذہن میں چاہے انسان جتنا سمجھ جائے جب بولنے کی باری آتی ہے وہ بول نہیں پاتا، وہ بولا جب ہی جاتا ہے جب زبان سے پریکٹس کی جاتی ہے۔ اگر خالی سوچنے سے پڑھائی ہوا کرتی تو اسکول میں جہاں بھی بچے کو پڑھایا جاتا ہے اسے بلایا نہ جاتا، جاتے ہی پہلے صرف بلوایا جاتا ہے، اے فور ایپل صرف بلوایا جاتا ہے، نہیں چاہے مطلب میں چاہے الف سے انار، الف سے اللہ، صرف بلوایا جاتا ہے اس سے، کیوں؟ کیونکہ بولنے سے آتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لہذا آپ لوگ بالکل شرمائیں گے نہیں، یہ مت سوچیے گا کہ ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ماشاءاللہ 15 سال 16 سال کوئی 17 کوئی 20 سال بھی ہوگا آپ میں، جو بھی ہر عمر کے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے چھوٹے اور بڑے، یہ مت سوچیے گا کہ ہم کیا زمانہ آ گیا کہ ہم وہی والی باتیں کریں جو کے جی یو کے جی میں بچے کیا کرتے تھے، ایک اور ایپل ہے چھوٹا سے انار، ایسے تھوڑی کیا جائے گا، تو اس شرمائیے گا مت، وہ ان کے لیے پہلی کلاس تھی یا آپ کے لیے پہلی کلاس ہے، وہ ان کا ہندی یا انگلش کا سبجیکٹ تھا یا اردو کا یا فارسی کا ہے، لہذا اس ٹائم عمر آپ لوگوں کی چاہے جو ہو لیکن آپ اس ٹائم انہی بچوں کے ساتھ ہیں جو کے جی یو کے جی میں ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے اعتبار سے ہیں یا آپ کے اعتبار سے، لہذا آپ بچوں کی طرح کرنے میں بالکل نہیں شرمائیں گے، آپ بچوں کی طرح کرنے میں بالکل نہیں شرمائیں گے، آپ گھر میں کرتی رہیے گا بھائی، چاہے جتنا ہنسے چاہے جو جتنا ہنسے، کیا کرتے پھر رہی ہو، ان چیز آن چیز، ان چیز آن چیز، مثلا ٹھیک ہے، میں کچھ ورڈز لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کل تک کا کچھ پریکٹس کرنے کا آپ کے پاس ہو، کچھ آپ کے پاس پاس جی لکھیے، پہلے کچھ ورڈز لکھوا دیتا ہوں آپ کو، اب یہ مت کہیے گا کہ یہ چیزیں تو کتاب میں نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ کرنے دیجیے، مجھے معلوم ہے کہاں پہ کب کیا کرنا ہے، آگے کا کوئی سوال نہیں کرے گا، جتنا میں سکھاتا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کب کہاں کتنا پڑھانا ہے کیا پڑھانا ہے، ٹھیک ہے جی لکھیے، سب لوگ لکھیے، لکھ رہے ہیں نا؟ جی دکھ رہی ہے اسکرین؟ جی لکھیے، لکھا؟ جی سر، چلیے ٹھیک ہے، نہیں اب میرے ساتھ بولیے گا، اب میرے ساتھ بولیے گا، نہیں این اشارہ ہے، این کیا ہے؟ اشارہ ہے قریب کے لیے، اشارہ ہے قریب کے لیے، این یعنی یہ، آن یعنی وہ، ٹھیک ہے، این کیا ہے؟ اشارہ قریب کے لیے، اشارہ ہے یہ قریب کے لیے، ٹھیک ہے، اشارہ قریب کے لیے، اشارہ قریب کے لیے، ٹھیک ہے، اشارہ ہے یہ قریب کے لیے، اور آن کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے دور کے لیے لکھ رہے ہیں، چیز یعنی کیا؟ چیز یعنی کیا ہے؟ کیا نہیں کیا ہے؟ چیز یعنی کیا؟ آست یعنی ہے، آست یعنی ہے
अस यानी किस यानी कौन है। कौन देखिए चीज आता है इंसान के अलावा के लिए, चीज आता है इंसान के इंसान के अलावा, अलावा के लिए। इंसान के लिए आता है कीस। इसलिए देखिए उर्दू में गैर इंसान के लिए जब कहते हैं तो क्या है, इंसान के लिए कहते हैं कौन है। बराए चीज यानी इसलिए है, इसलिए है। मालिकीस यानी किसका है, माइंड डिस्टर्ब कर रहा है किसी का, ठीक है लिखा जी आगा लिख लीजिए। जी, ठीक है। जी कुछ वर्ड्स लिखवा देता हूं ताकि कल तक आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मसलन वही लिखवा देता हूं जो आपको पता है, उर्दू में भी वही बोला जाता है, किताब, जी दफ्तर यानी कॉपी, अनार, सेब, मीदार, कुत्ता, मीज। लिख रहे हैं नहीं? जी आगा। जी आगा वो बराए चीज है। जी जी चीज के नीचे वाला जो है ना आगा बराए चीज है क्या वो? जी कीस्ट, बराए चीस्ट, माले कीस्ट, बराए चीस्ट, माले कीस्ट। लिख रहे हैं ना? जी जी आगा। जी सर। जी आगा। गले आगा। सॉरी अगर लास्ट वाला क्या बताया? माले, माले कीस्ट, माले कीस्ट। किताब यानी किताब, दफ्तर यानी कॉपी, कॉपी जी, अनार यानी अनार सीब। मैं जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन कराऊंगा वैसे कीजिएगा। मिदाद, मिदाद यानी कच्ची पेंसिल, कलम। पेंसिल, कच्ची पेंसिल जो आती है। खुदकार यानी पेन, खुदकार यानी पेन। मीज यानी मेज, डेस्क। जैसा मैं प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज कराऊंगा आप लोग वैसा ही करेंगे, आप लोग वैसा ही करेंगे। बोलिए, ठीक है वैसे ही बोलिए। करेंगे। आन, चीज, एक बात ये मैंने उर्दू में लिखवा दिया है, इसलिए नहीं कि आप उर्दू में याद करें, फारसी को फारसी से सिखाना हमारा मकसद है। इसीलिए ये मुकदमा जो है, मैंने कहा ना प्रोजेक्ट आप यहाँ हाजिर होते, प्रोजेक्टर होता तो उसमें मैं आपको कॉपी पेंसिल खोलने नहीं देता, सिर्फ आपको वैसे याद कराता इशारों से। इन चीज, चीज, समझ में आ रहा है नहीं? बरा ये चीज। जी आगा। आप उर्दू से फारसी मत सीखना, उर्दू से फारसी सीखेंगे तो हर वक्त आपके जहन में उर्दू रहेगी और उर्दू से आप फारसी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे हर वक्त। फारसी को फारसी से सीखिएगा, फारसी को फारसी से सीखना है। जी, उर्दू से कोई नहीं सीखेगा, उर्दू से कोई नहीं सीखेगा। चीज, एक बात और ध्यान रखिएगा, शुरू की 2 से 3 क्लासें, 2 से 3 क्लासें
کون بتائے گا؟ پرانا آپ میں سے کون ہے؟ کون بتائے گا شروع میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ شروع کی 2 سے 3 کلاسیں کوئی ہے مس نہیں پرانا؟ کرنا ورنہ سارا کچھ بھول جائے گا. نہیں، شروع کی 2-3 کلاسیں آپ بور ہو سکتے ہیں. شروع کی 2-3 کلاس 2-3 کلاس آپ بور بور ہو ہو جائے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ کیونکہ جی شروع کی 2-3 کلاسوں میں تو کچھ چیزوں کے نام یاد کریں گے، لکھیں گے. جب بھی کوئی کسی کا مائنڈ ڈسٹرب کر رہا ہے، آواز صحیح سے نہیں آ رہی. کس کا مائنڈ؟ گا. یہ کیا نام ہے ان کا؟ سکینہ محمد سید ایثار فاطمہ. جس کا مائک ڈسٹرب کیا کرے وہ بند کر لیا کیجیے. اور آپ لوگ دھیان رکھا کیجیے کس کے مائک سے آواز ٹکرا رہی ہے. تو 2-3 کلاس ہو سکتا ہے، 1-2 کلاس یا 3 کلاس آپ کے لیے بور ہوں جی، جیسے ابھی بور لگ رہی ہوگی، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد جب میں آپ سے بلوانا شروع کروں گا نا، پھر مزہ آنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے؟ 2 باتیں ہیں. جی ایک تو آغا. 15 دن تک، 15 دن میں اگر بول نہ سکیں آپ اور میں نہ سکھا سکوں تب کہیے گا. ایک دوسرا یہ کہ 1-2 دن بور ہو سکتے ہیں، کوئی چھوڑے گا نہیں. 15-20 دن تک کلاس کوئی چھوڑے گا نہیں. چھوڑے گا نہیں. اور جب تک نہیں چھوڑے گا تو پھر پورے مہینے نہ چھوڑے. پھر پورے جی مہینے نہ آغا. چھوڑے. اور جس نے 1 مہینہ کر لی تو پھر وہ خود ہی نہیں چھوڑے گا. پھر تو کوئی ذہن میں شیطان ہی کوئی الگ باتیں کر دے تو الگ باتیں، بہکا دے تو الگ باتیں، کہ کوئی چھوڑ دے 1 مہینہ کر کے. ورنہ یا کوئی ویسے مجبوری آ جائے. لڑکیوں کے ساتھ مجبوری آ جاتی ہے. لڑکیوں کے ساتھ مجبوری ان کی خود کی نہیں ہوتی ہے، گھر والوں کی ہوتی ہے. گھر والے جو ہے بیچاریوں کو نہیں کرنے دیتے. اب وہ بیچاری تابع ہوتی ہے، کنواری ہے تو ماں باپ کی تابع، شادی شدہ ہے تو شوہر کی تابع جی. اور یہ مرد جو ہے وہ جب باپ بنتا ہے تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. شوہر بنتا ہے تب بھی یہ سمجھتا بس میں مالک ہو گیا عورت کا جی. تو یہ بیچاریاں مجبور ہو جاتی ہیں، کبھی گھر سے باپ سے، کبھی بھائی سے، کبھی ماں سے، کبھی شوہر سے. ٹھیک ہے؟ میں سمجھ سکتا ہوں. جی آپ یہ بھی مت سمجھیے گا کہ یہ انسان کبھی کسی کی مجبوری بھی سمجھتا ہے. نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. میں مجبوری کو سمجھتا ہوں. پھر آپ ریپیٹ کریں گے، پھر سے ایک بار ایکسپلین کریں گے. جی پھر سے آپ ایک بار ایکسپلین کریں گے یہ جو آپ نے بورڈ پہ لکھا ہے. ہاں، میں وہ ایک پھر سے بار آپ نہیں، یہ تو کئی دن تک کرتا رہوں گا. میری عادت ہے کہ میں اپنے پڑھائے ہوئے پہ مطمئن نہیں ہوتا ہوں جلدی سے، جب تک مجھے لگتا نہیں کہ باقاعدہ سمجھ میں آ گیا، جب تک سب سے بلوا نہ لوں. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ اب بولیے. جی آ 2-3 کلاس بور ہو سکتی ہیں. سمجھ آ گیا. 2-3 کلاس بور ہو سکتی ہیں، پریشان مت ہوئیے گا. پھر اس کے جی بعد مزہ آئے گا. 15-20 جی دن آغا. تک کوئی بھی لیٹ بھی نہیں آئے گا کلاس میں. چھٹی تو بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد آپ کو آئی جائے گی، پھر آپ خود نہیں چھوڑیں گے. مگر یہ کہ کوئی اپنی دادا گیری گھر میں دکھانے لگے، ماں باپ یا بھائی وغیرہ یا شوہر، وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے؟ ورنہ تو امید ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھیں گے اور آپ لوگوں نے سمجھائیں گے کہ فارسی کوئی ایک لینگویج نہیں ہے، فارسی ایک دین ہے، اسٹینڈ. ٹھیک ہے؟ اور ہم لیڈیز کے لیے زیادہ ضروری یہ چیز کہ اسے نسل کی امانت دار ہوتی ہیں. لڑکیاں نسلوں کی امانت داری دی گئی ہے، انہیں ذمہ داری دی گئی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، تربیت کرنی ہے. تو جب خود کو پاس دین نہیں ہوگا تو اولاد کو دین کیا دے گی؟ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ پھر تو کیا دین دے گی؟ ہمارے استاد مرحوم کہا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، رمضان سے پہلے شعبان میں وہ کہتے تھے کہ عورتوں کو دین سکھاؤ ورنہ یہ اپنا دین بنا لیں گی. اگر دین نہیں سکھایا تو یہ اپنا دین بنا لیں گی. لہٰذا اپنے گھر کی عورتوں کو دین سکھانا، ورنہ یہ اپنا دین گھڑ لیں گی، بنا لیں گی. بنا رکھے ہیں نا دین. 13 شعبان کا عرفہ، 40ویں کے چنے تبرک میں کھل کے بٹیں گے، پیک ہو کے نہیں بٹ سکتے. فلا دنوں میں جو ہے وہ عورت لڑکی نظر کا نہیں کھا سکتی، بنا نہیں سکتی، یہ نہیں کر سکتی اور وہ نہیں کر سکتی. جو دین نے کچھ نہیں کہا اس پہ سختی شروع کر دی، اور جس پہ دین نے سختی کی ہے، کھلے بال نہ ہونا، تو پتہ لگا اسٹیٹ بال ہوئے ہوئے ہیں پروگرامز میں، ادھر جا کے دیکھو مکس گیدرنگ ہے سب کچھ. تو دین سکھائیے عورتوں کو، نہیں تو یہ اپنا دین بنا لیں گی جی. اور آپ ورنہ تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کے بچے جب کہیں جائیں گے تو میری امی کہا کرتی تھی چنے تو کھل کے بٹتے، مولانا کو کیا پتا. یہ ہوگا. اور یہ میں کچھ وہ نہیں کہہ رہا کہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے.
मैंने शायद हर क्लास में बताता भी हूँ, ये मौलाना ने मिंबर से पढ़ा था जिनके साथ ये हुआ था। कह रहे कि एक जगह मैं मजलिस पढ़ने गया, एक साहब ने मुझसे पूछा तो मौलाना बड़ी बेअदबी होती है, 40वें के चने खुल के बटते हैं, पैरों में आते हैं, गिरता है तबर्रुक, तबर्रुक की बेहुरमती, रिस्क की बेहुरमती, क्या हम उन्हें पैक करके बांट सकते हैं? तो मौलाना बोले क्यों नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, पैक करके बांटिए, पैरों में तो नहीं आएंगे। तो पता लगा उनके जो इंतकाल हुआ था उनके यहाँ, उसके 40वें के लिए मौलाना ही को बुलाया गया। मौलाना जब गए मस्जिद पढ़ी 40वें की, मस्जिद पढ़ने के बाद जब बाहर निकले तो देखा चने खुल के बट रहे थे और गिर भी रहे थे। उन्हें याद थी बात, उन्हें साहब को पकड़ा, जिन्होंने पूछा था कि मौलाना क्या आपने तो कहा था कि चने क्या पैक करके बांट सकते हैं, खुल के बेहुरमती होती है, लेकिन फिर भी आप खुल के, क्योंकि हाँ मौलाना बात तो आपने ठीक कही, बात याद है मुझे, लेकिन वो मैंने अपनी बहन लखनऊ में रहती हैं उनको मैंने बताया तो वो कह रही थी कि मौलाना को क्या पता 40वें के चने खुल के बटते हैं। तो ये मर्द उससे भी बड़ा बेवकूफ है, अपनी बहन से भी ज्यादा बड़ा बेवकूफ है कि जो मौलाना को उसने कह दिया कि मौलाना को क्या पता, और इसने अपनी बहन की तकलीद कर ली, एक मौलाना की बात नहीं मानी मसलन। तो क्योंकि औरत के अंदर बात मनवाने की है, अल्लाह ने ऐसी चीज रखी वो मनवा लेती है, लिहाजा दीन सिखाइए, वरना वो अपना दीन बना लेगी, वो अपना दीन घड़ देगी, ऐसी ऐसी बातें घड़ रखी है उन दिनों में, नजर का नहीं बना सकती, और नजर का नहीं खा सकती, और ये नहीं पहन सकती, और वो यूं नहीं कर सकती, और अरफा अगर नहीं कराया तो आत्माएं भटकेगी, 13 शाबान का अरफा, जाने क्या 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 क्या। लिहाजा आप दीन का जबान समझ के सीखिएगा, ताकि मैं इस फारसी के जरिए से दीन पढ़ूं, उलमा को पढ़ूं कि क्या लिखा है, किस चीज के बारे में क्या कहते हैं। आपको किताबें मिल जाएंगी, रेहाना बहिश्त, यानी बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, कब से शादी के बाद से हमें कैसे रहना है, कैसे बच्चे करने हैं, कैसे बच्चों की परवरिश करनी है, कैसे करेंगे, सारा कुछ उसमें उलमा ने लिखा है। ठीक है, तो जब दीन पढ़ेगी तो फिर नेक तरबियत होगी औलाद की, वरना अगर खुद पे दीन ना होगा तो औलाद तो अल्लाह ही मालिक है क्या होगा। फिर समझ में आ रहा है नहीं? जी जी आगा। आप लोग इस पे 2-3 क्लास से बोर होगी, 15-20 दिन तक, फिर उसके बाद मजा आएगा। 15-20 दिन तक कोई छोड़ेगा नहीं, लेट नहीं होगा। 15-20 दिन जिसने गुजार लिए तो फिर वो खुद नहीं छोड़ेगा। चलिए, तो इन जो है वो इशारे के लिए आता है, इन इंग्लिश में आता है दिस, ऑन दैट, दिस दैट, चीज यानी व्हाट, अस यानी इस है, किस यानी कौन है, बराए चीज किस लिए है। मसलन मैं कहूं किताब बराए चीज, किताब किस लिए है, समझ में आ रहा है ना? या किताब मालिक की, किताब किसकी है, किताब किसकी है। या अनार मालिक की, अनार किसका है, माल मिल्कियत, किसका माल है, किसकी मिल्कियत है। तो ये मैंने आपको थोड़े से वर्ड्स लिखवा दिए ताकि कल तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। आज की क्लास तो क्लास नहीं थी, ये सिर्फ मैं आपको डिटेल, आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ा भी रहा है, कैसी बातें कर रहा है बस इधर आकर। पहली क्लास तो ऐसी होती है, पहले ही बातें क्लियर होनी चाहिए। मेन दर्स हमारा सिर्फ इतना सा है, मेन दर्स सिर्फ हमारा इतना सा है कि आपको ये चीजों के नाम तो लिखवा दिए मैंने, लेकिन आपको घर में हर चीज की 24 घंटे में प्रैक्टिस करनी है, चलते फिरते उठते बैठते, इन चीज आन चीज, इन चीज आन चीज। और ये मत सोचिएगा कि एक बार कहेंगे अब तो मुझे याद हो गया तो अब मुझे बार बार कहने की क्या जरूरत है, नहीं, बात चीजें बार बार ही कह के आपसे मतलब 1-2 बार आपने प्रैक्टिस कर ली इन चीज आन चीज, और मैं कल आपसे पूछूं तो आप बोलने में वो नहीं आएगी बात जो आप बार बार प्रैक्टिस करने पे फर फर बोलेंगे। जब तक आप फर फर नहीं बोलेंगे तब तक बेकार है। लिहाजा आप किचन में जाएं, आटा निकालें, इन चीज, भले आपको आटे का फारसी नहीं मालूम है, आप आटा ही कहिए, इन आटा मसलन, बस आपको इन चीज आन चीज की प्रैक्टिस करनी है, इन चीज आन चीज की प्रैक्टिस और अस्त की करनी है। मिसाल के तौर पर इन यानी ये करीब के लिए, आन यानी वो दूर के लिए, चीज यानी क्या है, अस्त यानी है। कल तक आपको सिर्फ यहां तक की प्रैक्टिस करनी है, 1 2 3 4, इन 4 वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। मिटाऊं जी और उर्दू को, फारसी को उर्दू से मत सीखना, फारसी को
اردو سے نہ سیکھنا کیونکہ پہلا دن ہے آپ لوگوں کے لیے، اس لیے میں کچھ ورڈز کی میننگ لکھوا دوں گا یاد کرنے کے لیے، ورنہ آپ یہاں ہوتے تو میں صرف پروجیکٹر استعمال کرتا، میننگ نہیں لکھواتا، تصویروں سے سمجھاتا۔ جی تصویروں سے، تصویریں دیکھ کے تو ہر کوئی سمجھ ہی جائے گا نا، کتاب کی تصویر دیکھ کے آپ کو پتہ یہ ہے کتاب ہے۔ انار دکھاتا میں آپ کو، اسی لیے ایران میں جب آپ جاتے ہیں پڑھنے، جو جاتے ہیں فارسی کلاس میں جاتا ہے تو جو کلاس روم ہوتے ہیں اس میں الماری رکھی ہوتی ہیں، اور ان الماریوں میں جو پہلی بک میں تصویریں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کارٹون رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر چیز کے پلاسٹک کے رکھے ہوتے ہیں بچوں کی طرح۔ پھر پوچھتے ہیں ان چیز، تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ سیب ہے، ایسا نہیں کہ آپ کاپی پہ لکھیں گے سیب یعنی سیب، انار یعنی انار، خودکار یعنی پین، مداد یعنی پینسل، آپ ایسے رکھیں گے نا اردو سے فارسی سیکھیں گے تو بہت سخت ہو جائے گی، جلدی نہیں آئے گی، کنفیوز رہیں گے۔ لیکن آپ فارسی کو فارسی سے سیکھیں گے، مثلا میں آپ سے چیز رکھیے کوئی کہوں گی ان چیز، تو ان کتاب، ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے میں لیکن میننگ چیزوں کے نام لکھوا دوں گا، آپ کو صرف ان آن اور چیز کی اور اس کی کل تک پریکٹس کرنی ہے۔ جب ہم قریب کی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ان چیز، ان چیز، یہ کیا ہے؟ اشارہ تو کرنا پڑے گا نا، ان چیز، آن چیز، ان چیز، آن چیز۔ جیسے چھوٹا بچہ جب 4-5 سال کا ہوتا ہے، ممی کے ساتھ یا پاپا کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ باہر جاتا ہے تو ہر چیز کو کیا کہتا ہے، اس کے لیے نہیں ہوتی ہے نا، پاپا یہ کیا ہے، پاپا وہ کیا ہے، ممی یہ کیا ہے، ممی وہ کیا ہے، وہ یہی کرتا ہے۔ جی سر، جی باپ کہتا ہے بیٹا یہ انار، پاپا یہ کیا ہے، میرے لال یہ انار، پاپا یہ کیا ہے بیٹا یہ سیب، ایسے کرتا ہے نا، جی ایسے ہی آپ کو کرتا ہے۔ فی الحال ان چیزوں کے نام لکھوا دیے ہیں میں نے، آپ گھر کی ہر چیز کو کل تک پریکٹس کریں گے، بھلے اس چیز کا نام آپ کو فارسی میں نہیں پتا، آپ اردو میں ہی بولیے اس کو، لیکن یہ فارسی میں بولنا، ان چیز، آن چیز، خود سے بولنا ہے۔ آپ اپنے 15-20 دن کے لیے اپنے آپ کو 2 کریکٹر میں جینا ہے آپ کو، چاہے تو آواز بنا کے 2 کریکٹر بنا لیجئے گا، دونوں لڑکیوں کی الگ الگ آواز، یا ایک لڑکے کی بنا کے ایک لڑکی کی بنا لیجئے گا۔ ان چیز، ان کتاب، آن چیز، آن سی، بس اس طریقے سے خود سے کرنا ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ آپس میں جس کا جس سے دل ملتا ہو یا جس سے آپ آپس میں بنائیے گا، آپس میں گفتگو فون پہ واٹس ایپ پہ کیجیے گا 2-2، لیکن 3 سے کم نہیں ہوں گے، مباحثے میں، پریکٹس میں، ڈسکس میں، اور 4-5 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی سر، کیونکہ 3 سے کم 2 میں مباحثے میں دل نہیں لگے گا، مباحثہ ہو نہیں پاتا، اور جہاں 4-5 سے زیادہ ہوئے پھر مباحثہ نہیں ہو پاتا، باتیں ہوتی ہیں، باتیں زیادہ، مین بات کم، ادھر ادھر کی نکل جاتی ہے۔ اس لیے تجربے کار لوگ کہتے ہیں کہ ڈسکس میں، مباحثے میں 3 بیسٹ مانے جاتے ہیں، 3 یا 4، 3 یا 4 یہ بیسٹ مانے جاتے ہیں، 3 سے کم بور اور 4 سے زیادہ ناکارہ پن ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ جی سر، اب آپ کو کل تک کرنا کیا ہے، ادھر دیکھیے، کل تک آپ کو اس کو بھرنا ہے، کل تک آپ کو اس کو بھرنا ہے، اس جگہ کو۔ اب وہ جگہ، اسے جو چیز کا نام یاد نہ ہو اردو میں لکھ دیجیے گا، اردو میں لکھنا نہیں، بولنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولنا ہے، پریکٹس بول کے ہوگی، پریکٹس بول کے کریں گے آپ لوگ۔ اس خالی جگہ میں آپ دنیا کی کروڑوں چیزیں رکھ سکتے ہیں، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب رکھ سکتے ہیں۔ کہاں پر؟ سوال ان چیز، ان چیز، سوال آن چیز، یاد رہے گا نا اشارے کے لیے، ان چیز، آن چیز، ٹھیک ہے؟ ان چیز، آن چیز۔ آواز آ رہی ہے میری یا نہیں؟ جی سر، جی آغا ان چیز، آن چیز۔ اب ان آن
اب اس خالی جگہ میں آپ کتنی چیزیں رکھ سکتے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز رکھ سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز رکھ سکتے ہیں، جو چیز ہے وہ سب رکھ سکتے ہیں آپ اس میں۔ جو مثلا ان چیز، یہ کیا ہے؟ بولیے ان چیز، بولیے ان چیز۔ اب میں آپ کو پریکٹس کراتا ہوں، سب بولیں گے، پریکٹس کراتا ہوں، سب بولیں گے۔ ان چیز، ان کتابت آن چیز، ان چیز، آن چیز، ان چیز، آن چیز، ان چیز۔ میں نے ڈیمو کے طور پہ کچھ چیزیں دے دی، کل تک آپ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، گھر کی ہر چیز، جتنی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، اور لڑکا ہے تو بازار جائے، گھر جائے، ادھر جائے، جتنی چیز اسے دکھائی دے چلتے میں اسے یہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ یہ چیز ان دیوار، چیز کا نام بھلے نہ پتا ہو فارسی میں، آپ اردو میں کہتے ہو اس چیز کا نام، آپ کا اصل مقصد ان چیز، ان فلان است، اس جگہ اس چیز کا نام چاہے اردو میں بولیے گا، لیکن اس کی پریکٹس آنا پاتے نا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ روبینہ میم، اقرا، سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ سب کو پکا آواز آ رہی ہے؟ خاموش، کوئی نہیں رہے۔ میری کلاس میں خاموشی جب میں بلواؤں تب خاموشی اور شرمانا منع ہے، خاموشی اور شرمانا نہ کوئی شرمائے گا اور نہ خاموش رہے گا، نہ بول کے جی خاموشی آرام، بولنا ہی ہے، کیا کرنا ہے؟ بولنا ہے، بول کے ہی جی بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ سب لوگ بولیں گے، سب لوگ بولیں گے۔ اور آپ 24 گھنٹے تک آپ اپنے آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ خود سے پریکٹس کرنی ہے۔ 24 گھنٹے آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ کچن میں جائیں تو پریکٹس، جس جگہ جائیں، جو کام کریں، جو چیز ہاتھ لگے، جس چیز آپ کو دکھائی دے، تین چیز، آپ اس چیز کا نام بھلے ہی آپ کو فارسی میں نہ پتا ہو، تین چیز، مثلا آپ کہتے ہو ڈبل بیڈ، نہیں معلوم ابھی فارسی میں، آپ کا مقصد اس کی پریکٹس ہے، آپ کا مقصد اس کی پریکٹس ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی اور اگر آپ اس چیز کا نام عجیب لگ رہا ہے کہ مجھے اردو میں نام لیتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے، تو آپ ہر چیز کو اسی یہی نام دے دینا، چاہے کچھ بھی ہو، کہہ دینا یہ چیز ان دفتر، ہر چیز کو دفتر آکار یہی کرتے رہیے گا، لیکن اس کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ مثلا اس طرح سے آپ کو یہ چیز کتاب، آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے کل تک، اور میں کل آپ سے بلواؤں گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ایک کر کے بھی بلوا سکتا ہوں، ایک ساتھ بھی۔ آپ بولیے، میں یہاں قریب ہو جاتا ہوں تو پہلے ان کی، اور دور ہو جاؤں تو سمجھنا آن کی پریکٹس۔ بولیے ان چیز، کل تک آپ کو یہی پریکٹس کرنی ہے، کل تک آپ کو ہر چیز سے کرنی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب تھوڑی سی گفتگو کے بارے میں، تاکہ سلام دعا تو آئے تھوڑی روز کچھ سلام دعا کرنے جتنی بات، تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، پھر سامنے والا بھی کہتا ہے سلام، پھر یہ کہتا ہے یا یا نہیں، پہلے نام، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے اوپر ہے کہ انسان پہلے خیریت پوچھتا ہے یا نام پوچھتا ہے۔ ابھی مثلاً یہ فاطمہ ہے، مثلاً
ये मसलन ज़ैनब है मिसाल के तौर पर। अभी कह रहे सलाम, इन्होंने कहा सलाम। ये पूछे तो शुमा को हस्ती, शुमा खूब हस्ती तो ये कहेगी भले मन खूब भले भले मन खूब हंसता। मन लिख लीजिएगा, मन खूब हस्ती मन खूब हंसता। अभी बात पूरी हो गई, लेकिन अब ये सलाम अब ये पूछेगी शुमा खूब हंसती, शुमा खूब हंसती। अब ये कहेगी भले मन हम खूब हंसता, भले मन हम खूब हंसता। मन हम यानी ऑल्सो मन हम खूब हंसता। अब ये बताने के बाद ये सवाल करेंगे इसमें शुमा चीज, इसमें शुमा चीज आप अभी नाम पूछती है। अभी कहेंगे इसमें मन ज़ैनब, इसमें मन ज़ैनब। अब ये पूछेगी उससे इसमें शुमा चीज, इसमें शुमा चीज। अभी मैंने आपको लिखवाया ना चीज यानी क्या है, जी आपका नाम क्या है। अभी कहेगी इसमें मन फातिमे हंस, इसमें मन फातिमे हस्त फातिमे हंस। ठीक है। अब इतना अपना नाम बताने के बाद इतना काफी है, कल तक के लिए इतना काफी है। सलाम, खैरियत और नाम, सलाम, खैरियत और नाम, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया नहीं। अब मैं आपसे कल पूछूंगा सलाम तो आप कहिएगा सलाम, मैं कहूंगा शुमा खूब हंसती तो कहिए भले मन खूब हंसता है। फिर आप कहिएगा शुमा खूब हंसती, मैं कहूंगा भले मन हम खूब हंसता है। फिर मैं कहूंगा इसमें शुमा चीज तो आप कहिएगा इसमें मन मसलन ज़ैनब बस। फिर आप पूछेगा इसमें शुमा चीज, मैं कहूंगा इसमें मन हुसैन हैदर नकवी हस्त। मेरा नाम देखिए मैंने सबसे अहम चीज तो बताई नहीं। सबसे अहम चीज तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मेरा नाम हुसैन हैदर नकवी है, लेकिन मुझे कदर के नाम से जानते हैं, कदर नकवी के नाम से। ठीक है, जी मेरा नाम हुसैन हैदर नकवी है, हुसैन हैदर नकवी है और मुझे कदर नकवी कहते हैं। मैं अमरोहा से हूँ और कहाँ रहता हूँ फिलहाल, गुजरात में। ये मदरसा जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ये गुजरात कानोदर में है, पालनपुर सिटी पड़ती है यहाँ। जी ठीक है जी, मैं यहाँ रहता हूँ। तो आप मैंने अपना इंट्रोड्यूस मुझे करना चाहिए था पहले। माइक किसी का कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन करने की किसी को इजाजत नहीं है। कैमरा अगर कोई ऑन करेगा, फिलहाल तो देखिए मैंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, रिकॉर्डिंग में सिर्फ मैं और बोर्ड आ रहा है। खुदा ना खास्ता मैंने इस तरीके से हटा दिया यूं, और किसी का कैमरा ऑन हुआ, रिकॉर्डिंग में कुछ भी आ सकता है आपके घर का या कुछ, खुदा ना खास्ता। लिहाजा कैमरा ऑन करने की किसी को इजाजत नहीं है और बिना ऑन करने की भी इजाजत नहीं है, खास करके उस वक्त जब आपके घर में कोई शोर शराबा हो, कुछ बातें हो। क्योंकि जिस घर में अगर लड़की क्लास कर रही है और उस घर में भाई भी है उसके, तो लड़कियों को ऐसे माहौल में डर के रहना चाहिए। पूछिए क्यों? लड़के जो होते हैं बड़े बेहया होते हैं, वो बहन को सताते टाइम ये भी नहीं देखेंगे कि ये है कहाँ इस टाइम, वो ये भी नहीं देखेंगे कि आके छेड़ उठा जाएंगे, पता लगाओ रिकॉर्डिंग पे आ गई मसलन जी। और बात टाइम को देख के पता लगा लड़की शर्मिंदा होना पड़ता है, और ऐसा हो चुका है। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग मुझे नहीं पता कौन से बैच की थी, लेकिन किसी ने मुझे बाद में, मुझे आवाज आ गई थी लेकिन किसी को और चली गई थी, बाद में वो क्लिप काट के मुझे भेजी और इतनी हंसी भी आ रही थी। लेकिन उसका क्या हाल हुआ होगा जिसके हाथ से वो आवाज आई थी, कहीं और की आवाज वो आवाज बना आ गई थी। समझ में आ रहा है जी सर। जो कतार ले ले मसलन, समझ में आ रहा है? तो जी आगा आ रहा है। माइक ऑन मत कीजिए, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पता ना कैसी आवाजें आ जाए। ठीक है, या मिसाल के तौर पर ठीक है मियाँ बीवी साथ रहते हैं, दीन भी कहता है कि भाई मोहब्बत है, इजहार होते रहना चाहिए,
اظہار کرنے سے بہت لڑکی کو اچھا لگتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. دین بھی کہتا ہے, دین اتفاق سے اور تاکید کرتا ہے. آیا مثلا اس ٹائم تو ویسے بھی کام جاب سے چھٹی کا وقت ہے, بیچارہ تھکا ہارا دن بھر کا ہسبینڈ گھر میں آیا اور آ کے انہوں نے آتے ہی اپنی محبت کا اظہار کر دیا, پتہ لگا ریکارڈنگ چالو تھی, ٹائم وائی کون تھا, لو جی اس میں آ گئی. تو دھیان رکھیے گا ذرا, ٹھیک ہے. جی آغا. جی آغا. اظہار بھی آ جائے, یا ہو سکتا ہے کوئی خدا نہ کرے ایسے گھر میں ہوں آج بھی کہ جو کچھ بدتمیز لوگ ہوں جو عورت کو صرف سامان سمجھتے ہوں, آ کے بدتمیزی شروع کر دے, یہ لا کے دو اور یوں کرو, بدتمیز ٹائپ کے بھی ہو جاتے ہیں. اگر ایسا کوئی ہو اور ریکارڈنگ میں آ جائے تو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے. لہٰذا پہلی بات تو جب گھر میں الگ بیٹھ کے کلاس کیجیے, پہلے کہہ دیجیے, اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو مائک بند رکھیے, مائک بند کر کے بولیے. ضروری نہیں کہ میں آپ کی آواز سنوں اس وقت, آپ خدا دیکھ رہا ہے, آپ اپنا نقصان کریں گے اگر نہیں بولیں گی. مائک بند کر کے بھی بولیے گا ضرور, کیونکہ مین مقصد زبان سے ادا کرنا ہے, مین مقصد زبان سے ادا کریں. آپ اس ٹائم سب بولیے گا. سلام. 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 بلے پر شما کو بستی. بلے من ہم خوب ہستا. اس میں شما چیز, اس میں گنیز. اس میں من, اس میں من, اس میں شما چیز, اس میں من بہت میں آتا. اب آپ پوچھئے اس میں شما چیز, اس میں شما چیز. اس میں من حسین حیدر نقبیہ, اس میں من حسین حیدر نقبیہ. انا فاطمہ, آپ صرف مائک بند کیجئے گا, انا فاطمہ بولیں گی. سلام انا فاطمہ, انا فاطمہ, شرمانا منع ہے. انا فاطمہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کمال ہے. اقرا فاطمہ, اقرا فاطمہ, اقرا. سلام. خوب شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله منم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من اقرا فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. بله. خوب اور کوئی بولیے. اسما فاطمہ, اسما زہرا. سلام. بولیے جلدی, کوئی تو بولے جلدی جلدی. اسما زہرا. سلام. کوئی اور وعلیکم بولے. السلام آغا. ہاں. خوب شما خوب هستی؟ جی بله آغا, من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله منم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من سالسه زهرا است. اب میرا نام آپ شما پوچھئے. چیست؟ ہاں, اس میں من حسین حیدر نقبی ہے. کوئی آقا بولنا چاہ رہے ہیں, بولیے. سلام. سلام. اس میں خوب ہستی شما, شما خوب ہستی. بس انہیں سلام کرنے کا شوق تھا, باقی خاموش ہیں. تسلیم فاطمہ, تسلیم فاطمہ. سلام. سلام آقا. خوب ہستی شما. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله من هم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من تسلیم فاطمه است. آپ پوچھئے. اسم شما چیست؟ ہاں, اسم من حسین حیدر نقبی است. تو کل آپ سمجھ میں آ گئے, یہ پریکٹس کر کے آنی ہے آپ لوگوں کو. خود سے ہی یا تو کسی کو ساتھی تلاش کر لیجیے گا, یا کچھ دن کے لیے آپ ہی اپنے 2 کریکٹر دیے گا. سلام تو کہے گا سلام. خوب ہستی شما. بله من هم خوب هستم. من خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من مثلا زینب است. اسم شما چیست؟ اسم من فاطمه است. ایسے ہی آپ کو یہ نہیں ہے کہ 1 بار کی 2 بار کی نہیں, 10 بار 20 بار 50 بار جتنی بھی بار ہو سکے. سلام. خوب هستی شما. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من حیات الزهرا است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. عرشی زهرا. سلام. سلام آقا. شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله منم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من اشری زهرا است. اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. ٹھیک ہے, ایسے ہی آپ لوگ پریکٹس کریں گے. ٹائم کافی ہو گیا. انشاءاللہ آپ سب لوگ پریکٹس کر کے آئیں گے, اور کوئی شرمائے نہیں. جی جی آغا. جی آقا. جی آپ
सब बोलेंगे प्रैक्टिस। कल आने के बाद कोई मुझे ये ना कहे कि आगा हमने प्रैक्टिस नहीं की या मुझसे हो नहीं सका, ये गलत बात है। फिर बड़ा एहसास की बात होगी कि 24 घंटे में आप सलाम और खैरियत भी याद न करके आ सकें। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, चाहे जितने आप माइंडेड हो, कितने ही ज़हीन हो, बगैर बोले प्रैक्टिस होगी नहीं। नीलोफर अली सलाम। سلام. شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. अब شما आप خوب पूछिए। هستی؟ بله من هم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من نیلوفر است. نیلوفر است. अब आप पूछिए اسم شما چیست؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کرتے آئیں گے. سلام. جی آقا. وآلہ الطاہرین. اللہم محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. ٹھیک ہے.